بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ وائس آف جرمنی کی اردو نشریات میں پروگرام ہومیوپیتھک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عام طور پر یہ پروگرام جو ہے یہ منڈے کے دن ہوا کرتا تھا، لیکن جیسا کہ پچھلے بار ہم نے آپ کو بتایا تھا ایک گیپ کے ساتھ ہم اس کو سیٹرڈے پہ دن کیا کریں گے۔ تو آج ہفتے کا دن یہ پہلا پروگرام ہے اور آئندہ بھی یہ ہفتے کے دن ہی 3 بجے جرمن وقت کے مطابق ہر ہفتے ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ اور حسب معمول ہمارے ساتھ رانا صاحب ہیں، رانا سعید صاحب ہیں، ہارون صاحب ہیں اور خاکسار ہے، بیک گراؤنڈ میں عباس انور صاحب ہیں اور ایک خاتون امریکہ سے ہیں۔ اس طرح پاکستان سے ایک دوست ہماری مدد کرتے ہیں، وہ بھی اس پروگرام میں شامل ہیں۔ جی ہارون صاحب، جی ہارون صاحب آپ کو آواز آ رہی؟ شاید وہ کنیکٹ نہیں ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ میں نے کہا آواز آ رہی ہے ہارون صاحب آپ کو؟ ہاں جی آواز آ رہی ہے۔ کیونکہ آج سوال کافی ہے میرے پاس، مجھے نہیں پتا آپ کے پاس کیا صورتحال ہے، اس لیے ڈائریکٹ سوالوں پہ چلتے ہیں تاکہ بر وقت جو ہے ہم ختم کر سکیں۔ ٹھیک ہے۔ دو مختلف دوستوں کی طرف سے پہلے 4 سوال جو ہے آسٹریلیا سے ہیں۔ رانا صاحب وہ پوچھتے ہیں کہ میرے دائیں طرف نچلے ہونٹ میں چھوٹے چھوٹے سرخ رنگ کے گمڑ بنتے ہیں اور زبان پر بھی دائیں طرف بنتے ہیں جو بہت درد کرتے ہیں۔ ہونٹ سوج بھی جاتا ہے، بنتے رہتے ہیں پھر ختم ہوتے رہتے ہیں اور دوبارہ بھی بن جاتے ہیں۔ درد کے ساتھ جلن بھی محسوس ہوتی ہے، اس لیے کوئی دوائی بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دیکھنے میرے سننے والوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ہم سب کا حافظ ناصر ہو۔ میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ مجھے بہت سارے اس دوران میسیجز آئے کہ آپ کا پروگرام کیوں نہیں آیا پچھلے، تو وہ میری مصروفیت کی وجہ سے تھی، میرے پاس وقت نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں اس خدمت خلق کے لیے وقت نہیں دے سکا۔ تو بہرحال میں آپ کا مشکور ہوں سب کا۔ اور گومٹ بنتے ہیں ہونٹوں پہ اور رائٹ سائڈ پہ بنتے ہیں اور کبھی ختم ہو جاتے ہیں، ہونٹ سوج جاتے ہیں۔ ایپس میلیفیکا 200 میں دن میں 2 دفعہ 1 ہفتہ کھائیں اور پھر بتائیں۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ انہی کا سوال ہے جی، میری ٹانگوں کے پٹھوں میں خاص طور پر پنڈیوں میں اکڑاؤ ہو جاتا ہے، لچک نہیں ہوتی، چلتی ہوں تو درد ہوتی ہے، کمر میں بھی کچھ محسوس ہونے لگی ہے درد، اور اس میں کوئی دوائی بتا دیں۔ میری عمر 84 سال ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یہ آپ کی کمر کی وجہ سے ہی آپ کی پنڈلیوں میں درد ہے، اس لیے آپ آرنیکا رسٹکس اور بیلا ڈونا 200 میں ملا کے دن میں دو دفعہ لیں، صبح شام، اور اس کے ساتھ کیپرم میٹیلیکم اور منگینم ایسیٹیکم 30 میں دونوں ملا کے دن میں 3-4 دفعہ لیں۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ اچھا جی، یہ بھی آسٹریلیا سے ہی ہے، ایک دوست ہے، 65 سال عمر ہے، کہتے ہیں مسوڑوں پر ورم ہو جاتا ہے، خون بھی آتا ہے، اس کے لیے کیا دوائی ہو سکتی ہے؟ مسوڑوں میں ورم کے لیے تو بہت ساری بے شمار دوائیں ہیں۔ اس کے لیے سفلینم اگر 1000 میں مہینے میں ایک بار لے کے شروع کی جائے، سب سے پہلے سفلینم 1 ایم میں، اور اس کے بعد اگر مسوڑوں سے زیادہ خون آتا ہے تو اس کے لیے کئی لوگوں کو برش کرتے خون آتا ہے، کئیوں کو ویسے ہی خون رستا ہے، ان سب کی مختلف دعائیں ہیں۔ اگر کسی کا خون ویسے ہی رستا ہو تو اس کے لیے دعا ہے فاسفورس 200 میں۔ تو اگر کسی کا ویسے صبح اٹھے کلی کرتے ہوئے تھوڑا سا خون تھوک کے ساتھ ہوا یا مسوڑوں کی کمزوری کی وجہ سے اگر اس طرح کا خون نکلے تو، اور دانتوں کی مضبوطی اور مسوڑوں کی مضبوطی کے لیے پروپولس ایک دوا ہے، مدر ٹنکچر میں نے بتائی تھی، کئی دفعہ بتائی ہے، اس سے غرارے کیا کریں، اور 12 میں 12x میں 30 میں اس کو روزانہ 2 دفعہ کھا بھی لیا کریں، تو اللہ کے فضل سے ہی آپ کے مسوڑے آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک دوست، یہی دوست ہے، کہتے ہیں بیڈ پر لیٹے ہوئے کروٹ بدلتے وقت یا ایک دم اٹھ کر کھڑے ہو جاؤں بیڈ سے اٹھتے تو اس کے چکر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے یا ایسی کوئی دوائی؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی بھی شخص چھوٹا ہو بڑا ہو بوڑھا ہو جوان ہو اس کو چاہیے کہ وہ جب بھی بیڈ سے اٹھے اس کے لیے کم سے کم 3 منٹ ٹائم رکھے. بیڈ سے اٹھ کے تھوڑی دیر بیڈ پہ بیٹھے 1 آدھا منٹ، پھر 1 آدھا منٹ نیچے ٹانگیں کر کے اس پہ آرام سے بیٹھا رہے تاکہ بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہو جائے. یہ ہمیشہ بلڈ سرکولیشن کی وجہ سے ہوتا ہے کہ یکدم اٹھتے ہیں، بلڈ ابھی دماغ کو پہنچا نہیں ہوتا تو پھر چکر آتے ہیں. تو اس طرح یہ میری عاجزانہ نصیحت ہے سب کو، چھوٹوں کو بھی بڑوں کو بھی، کہ وہ یکدم کبھی بھی بیڈ سے نہ اٹھیں. مثلاً کئی روز رات کو پیشاب کے لیے اٹھتے ہیں، وہ اسی طرح اٹھتے ہیں، ایک دم کمبل پیچھے پھینکا اور اٹھ کے دوڑے بات کی طرف، تو یہ ان کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. خطرناک تو ہے ہی لیکن جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے نہایت ادب سے سب سے درخواست ہے، بہنوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے، کہ جب بھی اٹھیں رات کو یا دن کو آپ سو کے بیڈ سے تو چند منٹ 2-3 منٹ اپنے بیڈ پہ ہی ٹانگیں نیچے کر کے بیٹھے رہیں یا بیٹھی رہیں. اس کے بعد پھر آرام سے اٹھیں تو آپ کو کبھی چکر نہیں آئے گا. رانا صاحب کہتے ہیں کہ کان میں درد ہو تو پلانٹاگو میئر کان میں ڈالیں. میرا سوال یہ ہے کہ میرا بایاں کان بچپن میں انفیکشن کی وجہ سے خراب ہوا تھا، اب کبھی کبھی اس میں درد محسوس ہوتا ہے. کل میں نے اس میں یہ پلانٹم گومایا جو ہے کہ 2 قطرے ڈالے تو شدید درد ہوئی اور تکلیف کی وجہ سے ساری رات سو نہیں سکی. صبح اس کان میں آواز نہیں آ رہی تھی. پلیز اس کو واضح کر دیں کہ کان میں انفیکشن ہو تو ڈال سکتے ہیں، اور یہ کہ دوران دوائی ڈالنے کے بعد کان میں کیوں درد ہوئی. دیکھیں جی، کان میں انفیکشن کی دوائی تو یہ نہیں ہے، یہ کان میں درد کی دوائی ہے. یہ ایکچولی پلانٹاگو میجر درد کی دوا ہے. کان میں درد ہو، داڑھ میں درد ہو، دانت میں درد ہو، کہیں بھی درد ہو، یہ اس کے لیے بہترین دوا ہے. لیکن چونکہ آپ کا کان بچپن سے ہی خراب تھا، مختلف دوائیوں سے دبا ہوا تھا، تو ہومیوپیتھی دوائی جب بھی کوئی دوائی کھائیں اس کا فوری ری ایکشن ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دوائی نشاندہی کرتی ہے کہ یہاں بیماری ہے، اس کا علاج کریں. تو ان کو چاہیے کہ وہ سلیشیا 6X میں اور کالی میور 6X میں کچھ عرصہ کھائیں تو ان کا یہ کان کا انفیکشن ٹھیک ہو جائے گا. تو کوشش کریں پلانٹاگو میجر نہ ڈالیں. آپ خالی سرسوں کا تیل گرم کر کے نیم گرم سا وہ ڈال سکتی ہیں کان میں. اگر ایک لمبے عرصے سے کارٹیسون لی جا رہی ہو اور ہڈیاں بھی بالکل آخری سٹیج پر ہوں تو اس کے لیے ہومیوپیتھک میں کیا نسخہ ہے؟ نہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب آخری سٹیج آتی ہے پھر ہومیوپیتھی کی طرف کیوں آتے ہیں، پہلے کیوں نہیں آتے ہیں؟ پہلے ساری زندگی کورٹیزون کھا کھا کے اپنا ستیہ ناش کر لیتے ہیں، پھر آخری سٹیج پہ آ کے کہتے ہیں جی اب ہومیوپیتھی کیا کر سکتی ہے. ہومیوپیتھی خدا کے فضل سے اب بھی ٹھیک کر سکتی ہے اگر آپ کورٹیزون کھانا چھوڑیں. تو ہڈیوں کی تکلیف کے لیے میں نے بے شمار دفعہ دوائیں بتائی ہیں. ہڈیوں میں کیا تکلیف ہے پہلے تو یہ بتانا چاہیے نا، کس قسم کی تکلیف ہے. ہڈیاں بھربری سی ہو رہی ہیں، ان کی ہڈیاں بڑھ رہی ہیں، ان کی ہڈیاں جلدی ٹوٹ جاتی ہیں، کیا ہے ہڈیوں میں اور کون سی ہڈیوں میں. ویسے میں بتا دیتا ہوں کہ ہڈیوں کے لیے سب سے اعلیٰ دوا کیلکیریا فاس ہے. اعلیٰ دواؤں میں سے ایک اعلیٰ دوا کیلشیم فاسفوریکم 36 200 1 m بہت اعلیٰ دوا ہے. پھر اس کے بعد سمفائٹم 1 m 230 ہڈیوں کے لیے بہترین اعلیٰ دوا ہے. پھر بہترین دواؤں میں سے فاسفورس ہڈیوں کی بہترین دوا ہے، 30 200 1000 میں آپ لے سکتے ہیں. تو اگر لگ رہے پروگرام میں آپ بتائیں کہ آپ کی کون سی ہڈیاں کمزور ہیں یا کیوں آپ کارٹیزون کھا رہی تھیں یا کھا رہے تھے، تو پھر اس کا مؤثر جواب دیا جا سکتا ہے. صاحب ایک عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو لمبا عرصہ کارٹیسون لے رہا ہو اگر اس کو چھوڑا جائے تو اس کا بڑا ریئیکشن ہوتا ہے، یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں جی، ریئیکشن کیا ہونا ہے، باڈی یوز ٹو ہو جاتی ہے، ایک نشہ ہوتا ہے. جیسے نشہ ہوتا ہے نا، ایڈکٹ ہو جاتی ہے آپ کی باڈی. آپ وہ دوائی نہیں کھائیں گے تو آپ کو جیسے ہوگا جسم درد کر رہا ہے، برا حال ہو رہا ہے،
آپ نڈھال ہو رہے ہیں، آپ شلپ ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی باڈی کو وہ نشہ لگا ہوا ہے. دوائی وہ ویسے کوئی دوائی اثر نہیں کرتی، وہ دوائی کورٹیزون وغیرہ 1-2-3 مہینے ہی اثر کرتی ہیں شروع میں، اس کے بعد وہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے بندہ. اس کا تو ایڈکشن ہے، وہ کھاتے رہیں گے تو آپ سمجھیں گے میں ٹھیک ہوں، آپ چھوڑیں گے تو آپ کو تکلیفیں ہوں گی. جو چھوڑنے سے تکلیف ہوگی اس کی پھر ہومیوپیتھی دوائی ہوگی. اور اس طرح پھر ہم کرتے ہیں کہ جس نے کورٹیزون لمبا عرصہ کھائی ہو اس کو کچھ دیر ہم نقص و میکا پہ رکھتے ہیں، نقص و میکا کھلاتے ہیں اس کو 200 میں، تاکہ اس کی باڈی صاف ہو جائے. پھر اس کے بعد ہومیوپیتھی دوائیں ایسا ایسا شروع کرتے ہیں تاکہ اس کو پیشنٹ کو آرام آنا شروع ہو جائے. اچھا جی، بائیں طرف بغل کے اندر اوپر کے حصے میں اعصاب میں سختی ہے اور درد بھی ہوتا ہے، دوائی بتا دیں. اسپائجیلیا 200 میں. اگر کسی کو ہیپیٹائٹس بی یا سی ہو تو اس کی کون سی دوائی ہوگی اور کتنا عرصہ کھانی ہوگی؟ کیا ہیپیٹائٹس کی بیماری ہومیوپیتھک ادویات سے مکمل ٹھیک کر دیتی ہے، چلی جاتی ہے؟ بفضل خدا ہیپیٹائٹس بی ہو، سی ہو، اے ہو، یہ ہومیوپیتھک دوائیوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ کمپلیٹلی ٹھیک ہو جاتی ہے. اور اس کی دوائیں میں آج پھر چلو ریپیٹ کر دیتا ہوں دوبارہ. سب سے پہلے صبح اٹھ کے خالی پیٹ سلفر 30 میں روزانہ، برائیونیا 200 میں دوپہر کو اور رات کو، رات سے مین شام کو. اور اس کے ساتھ جو مدر ٹنکچرز آئیں گے وہ آئیں گے کارڈس، مریانس، چیلیڈونیم، چیونینتھس اور ہائیڈراسٹس. یہ چاروں مدر ٹنکچر ملا کر دن میں 3 دفعہ 10-10 قطرے صبح دوپہر شام لیں. اور اگر کسی کو ہیپاٹائٹس بی ہے تو پھر اس کی دوائی ساتھ اس کی ہوگی ہیپاٹائٹس بی 200 میں، ہفتے میں 2 دفعہ. اگر کسی کو ہیپاٹائٹس سی ہے تو پھر اس کی دوا ساتھ ہوگی ہیپاٹائٹس سی سوائے 200، تو وہ ہفتے میں 2 بار ساتھ لینی پڑے گی. آپ 6 سے 8 ہفتے یہ دوائیاں کھا کر اپنا ٹیسٹ کروائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ ڈسارڈ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اچھا جی، میرے والد کو ڈیمینشیا کے مریض ہیں، ہومیوپیتھی دوائی بتا دیں. ڈیمینشیا کے لیے میں نے کئی دفعہ پہلے بھی دعائیں بتائی ہیں. ڈیمینشیا کے لیے اچھی دواؤں میں سے جو سب سے اچھی دواؤں میں سے گنی جاتی ہے یا استعمال کی جاتی ہے وہ ہے جنکو بلوبا، GINKOBILOBA. یہ مدر ٹنکچر میں 10-10 قطرے دن میں 3 دفعہ دیے جائیں. کالیفاس 200 میں روزانہ 1 دفعہ، لیسیتھینم 200 میں روزانہ 1 دفعہ. اب 2-3 مہینے دے کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فضل فرمانے والا ہے. بیٹے کے کندھے میں سخت کھچاؤ رہتا ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات سانس لینا بھی دشوار ہوتا ہے، اس کی دوائی پوچھیے نا. کندھے سے کیا مراد ہے؟ پٹھوں میں درد ہے، گردن میں درد ہے، کس کندھے میں درد ہے؟ لیفٹ میں ہے، رائٹ میں ہے؟ مجھے تفصیلیں لکھی. اگر تو لیفٹ میں ہے تو پھر اسپائجیلیا دوا ہے، اگر رائٹ میں ہے تو پھر سینگونیریا دوا ہے. اگر یہ پورے اوپر والے حصے میں درد ہے پھر سمیسی فیجا اور برائیونیا دوا ہے، اور ہائیپیریکم. سمیسی فیجا، برائیونیا اور ہائیپیریکم یہ کندھوں میں کھچاؤ کے لیے. تو جو بھی ان کو لگے، جیسے میں نے 3 بتائی ہیں اس کے مطابق دوائی کھا لیں. جی، میں نے آنکھ کی تکلیف کے لیے آپ کا نسخہ کیلکیریا فلور 30 اور کاسٹیکم 200 استعمال کر رہا ہوں جس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہفتہ میں 2 بار زنکم سیلف اور جلیسیم 200 بھی استعمال کر رہا ہوں. اس کو کتنا عرصہ جاری رکھنا ہے؟ یہ جب ناروے تک سے سوال ہے.
جب تک یہ دوائیں فائدہ دے رہی ہیں آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں، جب یہ رک جائیں، فائدہ دینا رک جائیں، پھر بتانا چاہیے، پھر ان کی پوٹینسی بڑھانی پڑتی ہے۔ اگر ان کو فائدہ دے رہی ہیں، وہ ٹھیک ہو رہے ہیں تو کھاتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کسی کو پہلی بار بلڈ پریشر ہو تو کون سی دوا استعمال کرے؟ دیکھیں، بلڈ پریشر کی میں بے شمار نسخہ دیتا ہوں، نسخہ جات۔ کسی کو کسی نسخے سے آرام آتا ہے، کسی کو کسی دوائی سے آرام آتا ہے۔ ایک میں نے بی پی ٹونک بنوایا ہوا ہے مدر ٹنچر میں، وہ کل پرسوں ہی مجھے کسی نے لکھا تھا کہ میں 18 مہینے سے کھا رہی ہوں اور اللہ کے فضل سے میرا بی پی بالکل نارمل رہتا ہے۔ تو لیکن کئی لوگوں کو مختلف بیماریوں کے مختلف وجوہات کی وجہ سے مختلف نسخے دیتا ہوں میں 2-3 بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ میں نے بی پی ٹونک بتا دیا، یہ تو صرف مجھ سے ہی ملے گا۔ باقی ایک دوا میں دیتا ہوں بی پی کے لیے، کریٹاگس 200 میں، پیسی فلورا 200 میں، اور گلو 9 200 میں۔ تو تینوں دوائیں 200 میں ملا کے دن میں 3 دفعہ لی جائیں تو اللہ کے فضل سے بی پی کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ان سب دوائیوں سے پہلے میں اکثر لوگوں کو آرنیکا 1000 میں اور اوپیم 1000 میں دیتا ہوں، ویک میں 2 بار۔ تو وہ ویک میں 2 بار اگر یہ کھاتے رہیں آرنیکا اوپیم 1000 میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی ان کو کافی فرق پڑے گا۔ ساتھ کریٹیکس مدر ٹنچر یا کریٹیکس 30 یا کریٹیکس 6، مدر ٹنچر کریٹیکس مدر ٹنچر میں لینا ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ مدر ٹنچر آپ نے مدر ٹنچر کریٹیکس مدر ٹنچر میں ہی لینا ہے۔ آپ اس دوائی کو پوٹینسی میں بھی استعمال کریں، آپ کو اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ 30 میں کریں، آپ 6 میں کریں، آپ 200 میں کریں، کریٹیکس ایسی دوا ہے جو ہر پوٹینسی میں کام کرتی ہے اور بہت اعلیٰ کام کرتی ہے۔ لیکن آج کل میں ایک اور دوائی پہ ریسرچ کر رہا ہوں، اور ریسرچ کی ہے میں نے، اور وہ خدا کے فضل سے وہ بھی بہت کامیاب نسخہ جا رہا ہے میرا۔ وہ ہے ایڈرنالین 200 میں صبح ایک خوراک، ایلیم ارزینم ALLIUM URSINUM 200 رات کو میں دیتا ہوں پیشنٹس کو۔ تو اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ نسخہ بھی بہت کامیاب جا رہا ہے اور لوگوں کا بلڈ پریشر اس سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ یہ مسٹر باش کو آئے ہیں جی، آپ نے سوال کرنا ہے یا؟ چلو نہیں سر جی، اگر ڈائلیسس شروع ہو جائے، گردوں سکڑ رہے ہوں، تو فنکشن کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ڈائلیسس کا فنکشن جو ہے وہ بہتر ہو؟ دیکھیں جی، جن کے ڈائلیسس بھی ہو رہے ہوں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ہومیوپیتھی علاج جو کروا رہے ہیں یا جس سے بھی کروا رہے ہیں وہ کرواتے رہیں، چھوڑیں نہ۔ کئی لوگ ڈائلیسس سے بھی واپس آ گئے ہیں تو اور آ جاتے ہیں پیشنٹ۔ اس کے لیے سب سے اچھی دواؤں میں سے اچھی دوا یہ ہے ایل سیرم 200 میں، جیبورانڈی 200 میں، سولیڈاگو 200 میں، یوفوربیا 200 میں۔ یہ 200 میں دوائیں روزانہ ایک دفعہ 2 دفعہ لیتے رہیں تو اللہ کے فضل سے ان کا وہ ڈائلیسس سے واپس آ جائیں۔ لیکن شرط ہے وہ اپنی ڈائلیسس کرواتے رہیں، لیکن دوائی نہ چھوڑیں۔ صحیح۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ایک بچی ہے جس کی عمر 1 سال ہے اور 4 روز کے بعد اس کو حجامت ہوتی ہے، جو بڑی سختی مشکل سے ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے اور خون بھی آ جاتا ہے۔ یہی سلوک پہلے مطلب ماں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ رہا ہے، اور ان کو بھی 1 ہفتے کے بعد حجامت آتی ہے اور اسی طرح سخت اور تکلیف کے ساتھ۔ اور ان کی بڑی بیٹی ہے، 8 سال کی عمر ہے، اس کو بھی 1 ویک میں 1 دفعہ ہی حجامت ہوتی ہے اور تکلیف سے ہوتی ہے۔ یہ پوری فیملی کا ایک مسئلہ ہے جس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ بھئی کیا آپ مطلب دوائی تجویز کرتے ہیں؟ جو بیماری منتقل ہو ماں باپ سے، اس کی دوائی تو ہوتی ہے کارسینوسن۔ اچھا، ان کو چاہیے کہ کارسینوسن 30 میں روزانہ رات کو سوتے وقت لیا کریں۔
کچھ عرصہ لے کے پھر دیکھیں کہ ان کو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اس کی دعائیں میں پہلے بھی کئی دفعہ قبل کی بتا چکا ہوں. چھوٹے بچوں کے لیے یا جن کو ہارٹ فضلہ ہوتا ہے, جن کا درد ہوتا ہے نکالنے میں اور بڑی تکلیف ہوتی ہے, تو اس کے لیے سلیشیا 6X میں روزانہ 3 دفعہ ایسے بچوں کو کھلانی چاہیے جب تک ان کو افاقہ نہیں ہوتا. اچھا, یہ گردوں کا مریض ہے, وہ کہتا ہے گردوں, اگر گردوں کی مطلب بیماری کے دوران دوائی لیتے ہوئے بھی اگر بی پی جو ہے وہ ہائی ہو جائے تو کون سی دوائی ہومیوپیتھک کی جو ہے وہ ہیلپ فل ہوتی ہے؟ گردوں کی بیماری کے دوران اگر بی پی ہائی ہو جائے تو ایڈرنالین 200 میں روزانہ کھائیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے. 10 ماہ کی بچی ہے, چیسٹ میں ہمیشہ بلغم رہتا ہے. یہ انڈیا سے پوچھا گیا سوال. 10 ماہ کی بچی ہے, چیسٹ میں ہمیشہ بلغم رہتا ہے, ناک سے پانی بہتا ہے, ڈاکٹر ہمیشہ نابولائزر لگانے کو کہتے ہیں. اس بچی کو دانت آسانی سے, ایسی دوائی بتا دیں جس سے بچی کو دانت بھی آسانی سے نکل آئے. یہ 2 بیماریاں شاید مکس کر دی انہوں نے, دوائی بتا دیں. دیکھیں جی, ممکن ہے اس بچی نے دانت دانت رکھے ہوئے ہوں, جس کی وجہ سے دانت رکھے, جب بھی بچے دانت رکھتے ہیں تو ان کو ایسی بیماریاں ہوتی رہتی ہیں. سینے گلے میں بلغم ہے, سینے میں بلغم ہے چھوٹے بچوں کے, ان کو سب سے پہلے اینٹیمونیم ٹارٹ 30 میں دینی چاہیے. ان سے ان کی یہ بلغم وغیرہ صاف ہو جائے گی, گلا بھی صاف ہو جائے گا. تو باقی رہے گی وہ دانت کی بیماریاں, وہ دانت نکال رہی ہے, اس کے لیے ان کو دینا چاہیے کیلکیریا فاسٹ 6X میں 3 4 ٹکیاں دن میں 3 دفعہ, اور کالی میور 6X میں دن میں 3 دفعہ, اور تیسری دوا ہے روئم RHEUM, یہ 6 میں 7 3 دفعہ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بچی بڑے آرام سے, یا بچہ کوئی بھی ان کا, یا کوئی بھی بچہ جو دانت نکالنے والا ہو, وہ یہ نسخہ لکھ لیں اور اپنے بچوں کو دیں, تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ان کے بچے بآسانی دانت نکال لیں گے. بچی کی عمر 4 سال ہے, جانڈس ڈیٹیکٹڈ کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہے, کوئی دوائی بتا دیں. بچی کی عمر 4 سال ہے, جانڈس ہے, اس کو جانڈس بچی کو ہو, بڑے کو ہو, چھوٹے کو ہو, بزرگ کو ہو, کسی کو بھی ہو, 1 دن کے بچے کو بھی ہو, تو اس کی دوائی ہوتی ہے چیلیڈونیم. چیلیڈونیم مدر ٹنکچر میں 5 قطرے دن میں 3 دفعہ. اگر پوٹینسی میں لینی ہے تو پھر 3X میں لے لیں, 6X میں لے لیں, 30 میں لے لیں, دن میں 3 دفعہ دیں. اگر آپ کو چیلیڈونیم مدر ٹنکچر میں نہیں ملتا, آپ چیلیڈونیم 3X میں, 12X میں, 30X میں, 200X میں, جو پوٹینسی ملتی ہے آپ اس پیشنٹ کو دیں, اللہ کے فضل سے اس کا جانڈس ٹھیک ہو جائے گا. اچھا جی, ایک دوست ہے جو بائیں شولڈر اور بائیں ہاتھ میں درد ہوتا ہے, مطلب درد ہے, اور جس کی وجہ سے انگلیوں میں نمی رہتی ہے. یہ درد سینے کے بائیں طرف اور کمر کے اوپر کے حصے میں بھی آ جاتی ہے. اس کی اصل وجہ شولڈر کی درد ہی ہے. ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ یہ سپونڈلیسس پین ہے, اسپونڈلائٹس پین ہے. اس کی دوائی پوچھیے ذرا. لیفٹ شولڈر میں اگر کسی کو اور درد بائیں ہو ہاتھ, بائیں ہاتھ میں, تو اس کے لیے کالمیا 30 میں اور ریسٹرکس 30 میں ملا کے کم از کم 2 مہینے کھائیں, انشاءاللہ تعالیٰ ان کی دردیں ٹھیک ہو جائیں گی. اچھا جی, عمر 65 سال, مرد ہے. وہ کہتے ہیں سوتے میں دانت پیسنے کی بیماری ہے اور کھجلی ہوتی ہے, اناس ANAS لکھا انہوں نے, اور اس کی دوائی پوچھیے. نہیں تو ان کو 65 سال بعد یاد آیا کہ دانت پیستے ہیں. دیکھیں جی, ان کے پیٹ میں کیڑے ہیں, ان کے پیٹ میں کیڑے ہیں, اس کے لیے یہ سباڈیلا 30 میں اور سینا ایک دوا ہے, سباڈیلا 30 کھا کے دیکھیں. اگر اس سے فرق نہ پڑے ان کو تو پھر سینا 200 میں دن میں 3 دفعہ کھائیں,
تو ان کے پیٹ سے کیڑے نکلیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ پیڑے نکلتے ہیں ان کی، یہ خارش بھی ٹھیک ہو جائے گی اور جو دانت پیستے ہیں یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹھیک۔ مرد ہے، عمر 40 سال، باڈی پر لال دھبے ہیں، ایلوپیتھک دوائی سے الرجی ہو جاتی ہے، خارش بہت ہوتی ہے، جب لال دھبے نکلیں تو ہر 2 ماہ کے بعد بخار بھی ہوتا ہے جو 101 102 تک رہتا ہے، سانس لینے میں بھی تکلیف رہتی ہے۔ آپ کا میں سوال سمجھ نہیں سکا، بات بند ہو گئی تھی۔ اچھا، کہتے ہیں جی مرد ہے، 40 سال عمر ہے، باڈی پر لال دھبے ہیں، ایلوپیتھک دوائی سے الرجی ہو جاتی ہے، خارش بہت ہوتی ہے، جب لال دھبے نکلتے ہیں تو ہر 2 ماہ کے بعد بخار بھی ہوتا ہے جو 101 102 رہتا ہے اور سانس لینے میں بھی دشواری رہتی ہے۔ سانس لینے میں دشواری رہتی ہے، جسم پہ لال دھبے ہیں، اور ہسٹامائن ایک دوا ہے، HISTAMINE، یہ ان کو چاہیے کہ 6 میں شروع کریں، 6C میں، دن میں 4 دفعہ، اور 2 ہفتے کھا کے پھر بتائیں۔ ٹھیک۔ ایک دوست نے آپ سے چھینک کا دورانیہ کم کرنے کی دوائی پوچھی تھی، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے چھینکوں کا علاج بتا دیا، بچے کو چھینک جو ہے وہ نارمل آتی ہے، صرف جب آتی ہے تو چھینک پوری ہونے میں کافی دیر لگتی ہے جسے سانس رکتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اس کی دوائی انہوں نے پوچھی تھی آپ سے کہ بھئی اگر کوئی اس میں ہیلپ فل ہو سکتی ہے کہ چھینک آرام سے آ جائے۔ کالی مرچ کھا لیا کریں، کالی مرچ، کالی مرچ پیس کے تھوڑی سی، یا اس کو تھوڑے سے پانی میں بھگو دیں اور وہ پانی پئیں تو اس سے کھول کے چھینک آ جائے گی۔ مطلب دن میں کسی وقت پی لیں یا چھینک آنے ہاں سے جی، پہلے؟ کسی وقت بھی لیں، نہیں، دن میں 1-2 دفعہ۔ ہاں جی، ایک دو کالی مرچیں لے کے تھوڑے سے پانی میں بھگو دیں اور اس پانی کو پئیں تو چھینکیں آنا شروع ہو جائیں گی، کھل کے آ جائیں گی چھینکیں۔ اچھا، یہ ایک بریسٹ کینسر کی مریضہ ہیں جو کافی عرصے سے آپ کے زیر علاج ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹیومر کی جو گٹھلی تھی وہ نکال دی گئی تھی اور 1 ماہ کے بعد وہ پانی کا بلبلا سا بن گیا ٹیومر، تو اس وقت آپ نے ایپس 30 جو ہے وہ لے رہی تھی، تو 20 سے 1 دن لی تھی، تو پھر ڈاکٹروں نے کہا کہ بند کر دیں اگر دوبارہ وہ بن گیا ہے تو وہ دوائی جو ہے ایپس 30 بند کر دی گئی، اور سلیشیا 30 جو ہے وہ 2 ماہ سے کھا رہی ہیں آپ کے کہنے پہ، اور ٹیومر اپنی جگہ موجود ہے ابھی بھی جو 2 سینٹی میٹر کا ہے ابھی تک، تو انہوں نے پوچھا کہ میں یہی لیتی رہوں یا کوئی مزید آپ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں؟ 2 ماہ سے کھا رہی ہیں وہ لیشیا 2 ماہ سے کھا رہی ہیں، اور وہ جو ٹیومر ہے وہ وہیں کا وہیں ہے، بڑا نہیں ہے پہلے سے۔ نہیں۔ اگر نہیں بڑا تو یہ اچھی بات ہے نا، کوئی رک گیا ہے تو 30 میں کھاتی رہے، کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک۔ ساتھ اس یہ کر سکتی ہیں کہ تھوجا ساتھ لے لیں 200 میں، ہفتے میں 2-3 دفعہ۔ اچھا، پھر آپ نے شاید میلاٹونیم 6C جو ہے نیند کی کمی کو پورا لینی بتائی ہے، تو وہ پوچھا ہے کہ بھئی کتنی بار لینی ہے دن میں؟ دیکھیں جی، اس پہ میں نے پورا پروگرام کیا ہوا ہے، میلاٹونین پہ اور سیروٹونین پہ، وہ پروگرام میرا سن لیں، اس میں نے بتایا ہوا سارا کچھ، دن میں 3 دفعہ حسب ضرورت، 4 دفعہ، 5 دفعہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو ویسے اگر کوئی دوائی کسی کا نہ پتا ہو، کوئی بھی دوائی ہو، وہ دن میں 3 دفعہ 3 دن تک لی جا سکتی ہے، بے شک وہ 200 میں ہو، بے شک وہ 1000 میں ہو، بے شک وہ 30 میں ہو، 6 میں ہو۔ اسے بار بار لوگ صرف کئی دفعہ اسی لیے بے شمار میسج آتے ہیں جی دوائی کتنے دن کتنی بار کھانی ہے۔ بھائی آپ دوا شروع کریں، اور کوئی بھی دوا ہو دن میں 3 بیماری کے حساب سے دن میں 3 دفعہ آپ لے سکتے ہیں، کوئی بھی دوا ہو۔ اگر کسی کا کیسٹرول بڑا ہوا ہو تو کیا آرنیکا اور لیشسس لیڈم اور اکٹوم والی دوا کھانا کافی ہے یا کیسٹرول کے لیے کوئی اور دوا لینی چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ دوائیں کرتی ہیں خون کو پتلا اور خون کو سٹیبل اور ہارٹ مسلز کو
स्ट्रॉन्ग करती हैं ये दवाएं इस चीज़ के लिए। तो एकोनाइट। जी एकोनाइट, आर्निकल, एक्सिलिडियम एकोनाइट। तो इन दवाओं से कोलेस्ट्रॉल पे कोई असर होने वाला नहीं है। कोलेस्ट्रॉल बनता है लिवर में, तो उसके लिए जो नुस्खा मैंने आम किया हुआ है उसमें कोलेस्टेरिनम है 30, फास्फोरस है 30, और फाइटोलाका बेरी है 30, और एलियम स्टीवा है 30, और एक दवा, उसमें ये 4 दवाएं मिला के मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। तो गुटेरिया गोमा, ये 5 दवाएं हैं। ये अल्लाह के फजल से किसी भी किस्म का कोलेस्ट्रॉल बड़ा हो उसको ये कंट्रोल में ले आती हैं। तो ये आप इस्तेमाल करें, साथ उसके 1 दफ़ा दिन में करें, 2 दफ़ा करें दिन में। 4 साल की एक बच्ची है जिसको लेकोमिया की बीमारी है और बच्चे की केमोथेरेपी हो रही है, उसके लिए उन्होंने पूछा कोई दवाई अगर आप तजवीज़ कर सकें। ल्यूकेमिया असल में ब्लड कैंसर होता है, तो इसके लिए एक्सरे, नेट्रोमार्स, एक्सरे 30 में, नेट्रोमार्स 30 में, ये मिला के दोनों दवाएं दिन में 3 दफ़ा दें और रात को 1 दफ़ा कार्सिनोसिन 30 में दें। तो उसके 1 महीने के बाद फिर रिपोर्ट बताएं। तो अगर इन दवाओं में बेहतरी होनी शुरू नहीं होगी तो फिर 7 दवाई शुरू करनी होगी, उसका नाम है फागोनिया। लेकिन पहले ये सिर्फ 3 दवाएं देके देखें, फिर देखते हैं। 5 साल का बच्चा है, वो कहता है कभी चीखें मारना शुरू कर देता है और या अचानक चीख मारना शुरू करता है या वैसे चीखें मारता है, तो उससे उनका काफी घर में और हमसाओं में डिस्टर्बेंस है, तो कोई दवाई? अगर तो सिर्फ चीखें मारता है, खाली चीखें मारता है, तो उसको आप स्ट्रेमोनियम 30 में दिन में 3 दफ़ा दें। अगर वो चीखें मारता है और सर पे हाथ मारता है जी, तो फिर उसको आप एपिस 200 में दें, तो इंशाल्लाह ताला वो ठीक हो जाएगा। ठीक। हारून जरा तैयारी कर लो। अच्छा जी, 1 महीना पहले मेरी दाएं टांग सूज गई, फिर चंद दिन बाद मेरे दाएं पांव के ऊपर सूजन आ गई, अब मेरी दाएं बाजू पर कलाई से ऊपर सूज गई है, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसके लिए नुस्खा बता दें। कभी कभी मेरी बाजू और पिंडली की जो टेढ़ी हड्डी है इसमें भी दर्द होती है। दाईं साइड की कलाई, दाईं साइड का बाजू, दाईं साइड पे सूजन इनको है। जी, और हड्डी कौन सी है टांग की? बस ये लिखा मेरी बाजू और पिंडली की जो टेढ़ी हड्डी होती है इसमें दर्द होती है, ये दाएं बाएं नहीं लिखा। अर्जेंटम मेटेलिकम 30 में दिन में 3 दफ़ा खाएं, और साथ इसके लिए ब्रायोनिया 30 में दिन में 3 दफ़ा। तो 1 हफ्ता खा के फिर बताएं। एक ने पूछा है जी, जो कोला, जूस, मिल्क जो है, क्या इसमें भी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है मिक्स की जा सकती है? ये मतलब अब इसने इनडायरेक्ट पूछा या डायरेक्ट पूछा है? ये लगता है कोले और जूस के शौकीन हो गए ना, तो उन्होंने कहा कि इस बहाने मैं दवाई भी खा लूंगा। देखें, किसी भी ऐसी चीज़ में दवाई नहीं मिलानी चाहिए जिसमें केमिकल्स हों। कोले में भी केमिकल्स होते हैं, जूस में भी केमिकल्स होते हैं। तो अगर घर का सादा जूस निकाला हुआ हो, मसलन ऑरेंज जूस या एप्पल जूस, घर में जो निकाला हो, उसमें मिला के आप होम्योपैथिक दवाई दे सकते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल कोई नहीं है। तो इस तरह दवाई कोले के साथ, वैसे भी दवाई, एलोपैथी दवाई भी कोले के साथ नहीं खानी चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि वो जब कभी किसी पार्टियों में, शादियों में जाते हैं, वहाँ वो दवाई खाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो गोलियां निकाली और कोले से ही पीना शुरू कर देते हैं। मैं बहरहाल उनको उस वक्त वहाँ तो मना नहीं करता, अच्छा नहीं लगता, लेकिन चले इस प्रोग्राम के तवज्जो से मैं आपको लोगों को बताता हूँ, कभी ज़िंदगी में फिजी ड्रिंक के साथ अपनी दवाई ना खाएं, ना एलोपैथिक, ना होम्योपैथिक, ना कोई और।
دوا اگر آپ نے کھانی ہے تو صرف پانی کے ساتھ یا دودھ وغیرہ کے ساتھ. تو یہ بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ، لیکن ظاہر ہے میں ہر جگہ جا کے ہر ایک کو تو نہیں سمجھا سکتا، لیکن اس پروگرام کے توسط سے میں سب کو پیغام دیتا ہوں کہ کبھی اپنی دوا ایلوپیتھک ہو، ہومیوپیتھک ہو، کوئی بھی دوا ہو، اس کو کبھی فزی ڈرنکس کے ساتھ نہ کھائیں. کوک، سپرائٹ، فانٹا، جو بھی یہ فزی ڈرنکس ہوتے ہیں، کولڈ ڈرنکس ہوتے ہیں، کبھی نہ کھائیں. سادہ پانی سے یا دودھ سے. پیچھے صاحب میں نے آپ کو ایک سوال بھیجا تھا، مطلب فرانس سے آیا تھا یا ہالینڈ سے، جس میں بچے کی تصویریں بھی تھیں. ایگزیما کی تکلیف تھی بچے کو. اگر آپ مناسب سمجھے تو کچھ بتا سکتے ہیں، اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں. ایگزیما کس قسم کا ہوتا ہے، کتنی قسم کا ہوتا ہے، یا آپ نے جو تصویریں بھیجی تھی میں نے اس پہ دوائی تو لکھ دی تھی، مجھے اب دی یاد تھی آپ نے لی نہیں. تھی، میں نے بھیجوا دی تھی. ویسے میرے ذہن میں آئے، میں کافی دوائی تو دیکھیں تکلیف. جی، ایگزیما جو ہے ایکچولی تو یہ جلدی بیماری ہے. جلد میں کئی طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. کئیوں کو بیماریوں کو ارٹیکیریا کہتے ہیں، جسے عام زبان میں چھپاکی کہتے ہیں. کئی بیماریوں کو دھدری کہتے ہیں کہ یہ دھدری ہے. اسے مطلب مختلف علامات کے ساتھ، کئیوں کو سورائسس کہتے ہیں، کئیوں کو ایگزیما کہتے ہیں، کئیوں کو کچھ. بات یہ ہے کہ آپ جو مرضی کہہ لیں، بیماری یہ ضدی ہوتی ہے. اور اس کی اولین دواؤں میں سے جو اولین دوا ہوتی ہے وہ ایکچولی بیسیلینم اور سلفر ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر مختلف دوائیں، علامات، مثلا اگر کسی کو دھدری ہے اس کے لیے ٹیلوریم میٹیلیکم بہت اچھی دوا ہے. اگر کسی کو چھپاکی وغیرہ ہے تو اس کے لیے ارٹیکیریا بہت اچھی دوا ہے. ارٹیکیریا کے لیے کیا کہنا تھا، الٹی کا یورنس، یہ مطلب ارٹیکیریا جسے کہتے ہیں، چھپاکی کہتے ہیں، اس کے لیے بہترین دواؤں میں سے دوا ہے. یہ بھی ہم ساتھ دیتے ہیں. یہ خارش کو بھی ٹھیک کرتی ہے، خارش پہ قابو پاتی ہے. تو ڈلکا مارا پھر اس کی دوا ہوتی ہے. ایپس بھی ہوتی ہے. مختلف دوائیں پھر دینی پڑتی ہیں. تصویر میں چونکہ پیشنٹ دیکھتا نہیں ہوں، میرا کوئی کلینک نہیں ہے، میں عموماً فوٹو دیکھ کے ہی علاج بتاتا ہوں اور علاج دیتا ہوں. تو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ بھائی میرا کلینک، مجھ سے ٹرمین مانگ کے مجھے شرمندہ نہ کیا کریں. میرے پاس کوئی کلینک نہیں ہے، میں کسی کو اپنے کلینک میں نہیں بلاتا. تو اس لیے میں جو بھی خدمت کر رہا ہوں وہ آن لائن ہی کر رہا ہوں، اور آن لائن ہی کرتا آ رہا ہوں. ماں سوائے لندن میں 10 سال میں نے ڈسپینسری میں بیٹھا تھا، یا کسی زمانے میں ہاں جرمنی میں. تو اس کے بعد سے میں صرف آن لائن ہی کرتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھ کے مریض کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے معالج کو علاج کرنے میں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن کچھ مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں جن سے پھر بندہ کو گزارا تو کرنا ہوتا ہے نا. تو آج بھی ایک فیملی نے بڑا مجھے انسسٹ کیا تھا پچھلے ہفتے، مجھے وہ آج بریمن سے آئے تھے. تو ان کا صرف یہی اصرار تھا کہ آپ صرف ایک دفعہ ہماری بچی کو دیکھ لیں. میں نے ان سے کہا مجھے اس کی ویڈیو بنا کے بھیج دیں، آپ اتنی دور سے آئیں گے 400 کلومیٹر سے، اپنا وقت ضائع کریں گے. وہ کہتے نہیں ہم نے آنا ہے، آپ کو کیا، آپ ہمیں ٹائم دیں. میں نے کہا میرے پاس کوئی کلینک نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ہم باہر سڑک میں مل لیں گے. تو بہرحال انہوں نے بہت انسسٹ کیا. میں نے کہا پھر ٹھیک آ جائیں. وہ پھر آج آئے تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی بچی کو دیکھ کے مجھے بہت ساری دوائیں یاد آئیں. میں اس چیز سے انکار نہیں کرتا، لیکن میری مجبوری صرف یہ ہے کہ میرے پاس کلینک نہیں ہے، اور لوگ مجھے روزانہ اللہ ماشاء اللہ 20 25 30 میسج ہوتے ہیں کہ ہمیں ٹرمین دیں، ہمیں ٹرمین دیں. تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے. ویسے میں سچی بات بتاتا ہوں کہ میں کسی کو ٹرمین نہیں دے سکتا، لیکن مجھ سے جتنی ہمت، جتنی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی کی کر سکوں مدد، وہ میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اس لیے جتنے بھی ایگزیما والے پیشنٹ ہیں وہ ہمیشہ اپنی فوٹو بنائیں اور مجھے بھیج دیں. جن بچیوں کے یا جن خاندانوں میں اولاد کا مسئلہ ہے، ان کے لیے میری نہایت ادب سے اور عاجزانہ درخواست ہے کہ اپنے ہارمونز ٹیسٹ کروائیں. ہارمونز ٹیسٹ کی رپورٹ مجھے بھیجیں. میں خدا کے فضل سے آپ کا علاج کروں گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. تو ہارمونز ٹیسٹ کے بغیر میں آپ کا علاج کر ہی نہیں سکتا.
مجھے پتہ ہی نہیں میں آپ کو کیا دوں. جب آپ ہارمونس کی رپورٹ مجھے دکھائیں گے تو اس سے پھر میں اللہ کے فضل سے ان کو دیکھ کے میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں. اور ایسے میں نے خدا کے فضل سے اس کی نہایت عنایت اور مہربانی سے میں نے بے شمار علاج کیے ہیں ہارمونس ٹیسٹ کی رپورٹیں دیکھ کے, اور اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ نے سب کی گودہاری کی ہے. تو اس لیے یہ میری عاجزانہ درخواست ہے سب سے. رپورٹ میسیجز لمبے لمبے فون کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی لمبے میسیج 48 میسیج بھیجنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں. میرے پاس نہیں ٹائم کہ میں کسی کے 48 میسیجز پڑھوں. آپ وہی 48 کو اگر 4-8 پہ لے آئیں, پوائنٹ لکھ دیں مین, میرے لیے وہ کافی ہے. ساتھ اگر کوئی تصویر بھیجنی ہے ساتھ تصویر لگا دیں. تو بھیجتے ہیں لوگ تصویریں, میں خدا کے فضل سے کرتا ہوں ایسے بھی علاج. تو یہ میں نے بات بتا دی کہ لوگ مجھے روزانہ میسج ٹرمینوں کے لیے لکھتے ہیں, آپ ٹرمین نہیں دیتے, آپ کیوں ٹرمین نہیں دیتے, کیا وجہ ہے, یہ وجہ ہے, وہ وجہ. اس طرح لوگ سوال کرتے ہیں مجھ سے, لیکن میں کسی کو کیا بتاؤں, ہر ایک کو. تو اس پروگرام کے توسط سے میں سب کو یہ بتا رہا ہوں کہ میرا نہ کوئی کلینک ہے, نہ میں کوئی کلینک کرتا ہوں. میں خدمت خلق کرتا ہوں, آن لائن کرتا ہوں. جن کو پرابلم ہو وہ مجھے بے شک لکھیں اور اپنی ٹو دی پوائنٹ لکھیں, اور ساتھ اگر ایگزیما وغیرہ ہے تو اس کی فوٹو بھی ساتھ لگا دیں. تو اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے. ایگزیما کا جو آپ نے جواب دیا ہے اس سے امریکہ سے کسی نے پوچھا ہے کہ ایگزیما میں کیا ہومیوپیتھی دوائی سے یہ ضروری ہے کہ یہ پہلے بڑھے گا, یا یہ کہ دوائی سے آرام آ جائے گا؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ہومیوپیتھی سے پہلے یہ باہر نکلتا ہے ایگزیما. دیکھیں, چلیں آج آپ کو یہ بھی بات آپ کے پروگرام میں بتا دیتے ہیں کہ ایکچولی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑھے گا, اصل میں وہ ڈرتے اس بات سے ہیں کہ انہوں نے اپنے مختلف علاج کروائے ہوتے ہیں جن کو یہ ایگزیما کو کوئی ایلوپیتھی دوائی ٹھیک نہیں کر سکتی. کوئی بھی ایگزیما ایلوپیتھک دوائیوں سے ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. وہ صرف ایسی دوائیں دیتے ہیں جس سے یہ اندر کی طرف چلا جاتا ہے جلد کے. لیکن وہ خارش, وہ کھجلی, وہ تڑپنا, وہ گرمی لگنا, وہ سارا کچھ ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے. ہومیوپیتھی کام کرتی ہے اندر سے باہر کو, اور ایلوپیتھی کام کرتی ہے باہر سے اندر کو. اس لیے جب وہ ایلوپیتھی والی دوائی دیتے ہیں ایگزیما کے لیے, خارش کے لیے, تو اس کو دبا کے جلد کی اندر والی تہہ پہ لے جاتی ہے. آپ جب ہومیوپیتھی دوائی کھائیں گے تو وہ اس کو اٹھا کے باہر جلد پہ پھینک دے گی. اس لیے ایگزیما کی دوا کھانے سے ایگزیما بڑھتا نہیں ہے. وہی ایگزیما جو دبا ہوتا ہے وہ فلیئر اپ ہو جاتا ہے. وہ فلیئر اپ ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ وہ نشاندہی کرتا ہے کہ یہ بیماری ہے, اس کا علاج کرو. پھر اس ایگزیمے کا اگر ہومیوپیتھی طریقے سے علاج کیا جائے تو پھر نہیں وہ بڑھتا, پھر وہ اللہ کے فضل سے آہستہ 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 مدھم ہونا شروع ہو جاتا ہے. مجھے پچھلے سال جولائی میں میرے پاس ایک خاتون آئی تھی یہاں سے کوئی 400 کلومیٹر سے, ان کو ایگزیما کی بیماری تھی. وہ بیچاری بہت مشکل سے, وہ بھی اسے ضد کر کے ہی میرے پاس آئی تھیں. تو کل ہی مجھے ان کا میسیج آیا, تو میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں, ورنہ میں آپ کو سناتا ہوں ان کا میسیج یہاں پہ. وہ کہتی ہیں کہ 1 سال ہو گیا مجھے دوائی کھاتے ہوئے, اور اس کے درمیان ان کا ایگزیما بہت دفعہ فلیئر اپ ہوا, لیکن اب کہہ رہی ہیں کہ میں نے 1 سال کے بعد دوائی کھانا چھوڑ دی ہے. اب میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ دوائی کتنا اثر رکھتی ہے. تو ان سے میں نے پھر پوچھا, آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ کو 1 سال دوائی کھاتے ہوئے ہو گئے ہیں, اور آپ کتنے فیصد اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہی ہیں. انہوں نے لکھا جی کہ مجھے 1.5 مہینہ ہو گیا اب دوائی چھوڑی کو, اور میں 70% ٹھیک ہوں. یہ اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے. ورنہ وہ جب میرے پاس آئی تھی تو یہاں ان کے چہرے سے یہاں سے پانی بہ رہا تھا, ادھر سے ایسے, یہ ماتھا ان کا ایسے گلا ہوا تھا, بازو ان کے گلے ہوئے تھے. تو اب وہ پیشنٹ خود اپنی زبانی کہہ رہا ہے جی, اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے 70% آرام آیا 1 سال میں. تو ان کو تو سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل کیا ان پہ. اور بھی بڑے کیسز ہیں, 1 سال 1.5 سال دوائی کھاتے ہوئے 70-80% فرق پڑتا ہے. تو اس لیے
یہ فلیئر اپ ہوتا ہے اس لیے کہ وہ دبایا ہوتا ہے, ہومیوپیتھک دوائی اٹھا کے اس کو باہر پھینک دی ہے, یہ فرق. ارے ہارون صاحب کیا صورتحال ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوالوں کو تعداد رہنے دیتے ہیں, شروع کر لیتے ہیں, نہیں تو پھر گھبرا جائیں گے. سوال پہلا سوال ہے, درد ہے اور انفلیمیشن ہے, کوئی بھی کام کروں تو درد ہوتی ہے, اس کی دوائی بتا دیں. یہ سمجھ نہیں آئی سوال کی. کندھوں میں درد ہے اور انفلیمیشن ہے, کوئی بھی کام, اس کی دوائی بتا دیں. کندھوں میں درد کی دوائی ابھی تو میں نے تھوڑی دیر پہلے بتائی ہیں. یہ کندھوں میں درد سیمیسیفیوجا برایونیا, سیمیسیفیوجا برایونیا آرنیکا 200 میں ملا کے کھائیں, انشاءاللہ کندھوں میں درد ٹھیک ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے. کہ ایک بچہ ہے جس کی عمر 3 سال ہے, وہ کھانا ہے. 3 سال بچے کی عمر ہے اور کھانا نہیں کھاتا. جی صرف دودھ پیتا ہے. 3 سال کا بچہ اگر کھانا نہ کھائے, صرف دودھ پیے, تو اس کے لیے وہ کیا, آخر کچھ تو کھانے کے کچھ تو کھاتا ہوگا نا. کھانے سے کیا مراد ہے؟ وہ روٹی نہیں کھاتا, سالن نہیں کھاتا, یا باقی چیزیں بھی نہیں کھاتا. اگر تو وہ کچھ بھی نہیں کھاتا ان دودھ کے علاوہ, پھر ان کو الفالفا مدر ٹنکچر ایک دوا ہے مدر ٹنکچر میں, اس کے 10 قطرے ان کو دینے چاہیے. تو وہ بچہ کھانا بھی شروع کر دے گا اور پھلنا پھولنا بھی شروع ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے, میرے بیٹے کی عمر 4 سال ہے اور اس کے سر پر بال اترنے لگے ہیں, اسکول میں جاتا ہے اور کسی کی بات نہیں سنتا, ضدی ہو جاتا ہے اور رات میں اکثر ڈر جاتا ہے. رات میں جو بچے ڈرتے ہوں ان کی دوا ہوتی ہے سٹریمونیم. تو ان کو رات کو سوتے وقت سٹریمونیم دیں اور صبح اٹھ کے ایکونائٹم دیں. تو ایک دن وہ دیں ایک دن وہ دیں, اس طرح کچھ عرصہ دیں, ٹھیک ہو جائے گا. اور جو سر میں بال سرکلز میں اتر رہے ہیں وہ ایلوپیشیا ہے. وہ ایلوپیشیا ہے. اس کے لیے انہیں چاہیے کہ سر ایلوپیشیا کے لیے بچوں کے لیے بہترین دوائی جو ہے وہ دے سکتے ہیں, اس کا وہ دیں کلکیریا فاسٹ 30 میں اور ایسڈ فاسٹ 30 میں, دونوں باری باری دیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا وہ بال اگنے شروع ہو جائیں گے وہاں پر. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اور اگلا سوال ہے کہ جیسے کہ میں ابھی لکھ رہی ہوں, انہوں نے بتایا کہ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ سن ہو جاتا ہے اور اکثر دن میں بھی جسم سو جاتا ہے, بازو بھی سو جاتی ہیں. لکھنے سے ہاتھ سو جاتے ہیں, ہاں جی, جسم بھی انہوں سو نے بتایا جاتا ہے. کہ ابھی جب وہ لکھ رہی ہیں تو ابھی بھی ہاتھ جو ہے وہ سو جاتا ہے, جسم بھی سن ہو جاتا ہے, بازو بھی سن ہو جاتا ہے, اور جب میں رات ہو یا دن ہو یہی کنڈیشن رہتی ہے, جسم سن رہتا ہے. سیکل کور ایک دوا ہے, سیکل کور, وہ 200 میں روزانہ ایک دفعہ کھائیں, ایک ہفتہ پھر بتائیں. جی ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ ان کے مثانے میں 30 ملی میٹر کی ایک اور پیشاب کرنے سے خون آتا ہے, جلن ہوتی ہے اور جلن بہت تیز ہو رہی ہے. نہیں, 30 ملی لیٹر کی کیا ہے؟ 30 ملی میٹر کی پتھری ہے. مثانے میں 30 ملی میٹر کی پتھری ہے. اور ان کی عمر 60 سال ہے, پیشاب کرنے سے خون آتا ہے اور جلن ہوتی ہے اور جلن بڑھتی جا رہی ہے. لیکن ان کو پتھری کے لیے پھر میں بتاتا ہوں, ہائیڈرینجیا, سرسپریلا, کینتھرس, بیربرس, یہ ملا کے 30 میں کھائیں, دن میں 3-4 دفعہ. ہائیڈرینجیا 30, بیربرس 30, سرسپریلا 30,
کلکیریا کارب 30 اور کینتھرس 30. پانچوں دوائیں 30 میں ملا کے دن میں 3 دفعہ، اور پانی بہت زیادہ پئیں. اگلا کسی نے روا سے لکھا ہے، السلام علیکم ڈاکٹر رانا صاحب، میں اگر کہ روا سے ہوں، ماشاءاللہ بہت انفارمیٹیو پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ آپ کا. ٹھیک. اگلا سوال ہے کہ بیٹا جس کی عمر 2 سال ہے، یعنی کہ پخانہ کرتا ہے تو قبض کی طرح ہوتا ہے ڈیلی. یہ میں بعد میں پڑھ دیتا ہوں، بعد میں نہیں جی، اس سوال کا جواب تو میں نے دے دیا پہلے. شاید ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے. اگلی ہے کہ السلام علیکم، میرے منہ میں 2 ماہ سے جلن تھی، 1 ہفتے سے جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی اس سے 1 ہفتے سے استعمال آ گیا ہے، استعمال کرنے سے آرام آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین جزا دے آپ کو. جزاک اللہ. سوال جرمن میں ہے، میں اس کی ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں کہ میری بیٹی جس کی عمر 27 سال ہے، اس کو MRI کروایا ہے، کہا ہے کہ اس کے برین کے اندر انسینڈنگ ہے اس کے، اور جس کے لیے ڈاکٹرز نے جو ہے وہ اس کی وربر زوئلے سے پانی نکال کر چیک اپ پوچھیں کہ اس کی کوئی دوائی ہے. دماغ میں انسنڈنگ ہے ان کے، ڈاکٹر نے بتایا. جی ڈاکٹر نے ویبل زوئلے سے پانی لے کے چیک کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ دماغ میں انسنڈنگ ہے. جی. کتنے سال کی بچی ہے؟ 27 سال کی ہے. 22 سال کی، اور MRI بھی کیا انہوں نے، سوری MRT انسنڈنگ بھی ہے دماغ میں. دیکھیں جی، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شفا دے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. دماغ میں انسنڈنگ کے لیے فاسفورس 10 m میں 1 خوراک کھائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نظارے دیکھیں. اگلا سوال ہے دوسرے بچے کے بعد میری کمر میں درد اور لوور رائٹ سائڈ پر پین ہوتی ہے، جب تھوڑا سا کام کر لوں اور پاؤں کی ایڑی کے اوپر والی جگہ پر بھی درد رہتا ہے. یہ تو پوری ٹانگ میں درد ہو گئی نا ان کی، اصل میں پوری انہوں نے کہا چیک کریں کہ ٹانگ چھوٹی لگتی ہے. لیکن اگر یہ دردیں ٹانگ چھوٹی نہیں ہیں، کالی کارب 30، کلکیریا کارب 30 اور تھوجا 30، تینوں 30 میں ملا کے دن میں 3 دفعہ کھائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اگر ٹانگ چھوٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے میرا بیٹا 2 ماہ کا ہے اور اس کو پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے اور وہ دودھ کی الٹی کر دیتا ہے، کمزور ہو گیا ہے. ایتھوزا 30 میں دن میں 3 دفعہ یا 200 میں دن میں 1-2 دفعہ دیں، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. مجھے 10 سال سے زائد ہو گیا ہے، آرتھرائٹس ہے، دونوں بازوں اور کوہنیوں میں شدید طرح سیدھے نہیں ہوتے، جوڑوں میں ڈاکٹر سوجن بتاتے ہیں، میری عمر 56 سال ہے. اللہ تعالیٰ فضل کرے. فارمیکا روفا 200 میں روزانہ 1 دفعہ اور امونیم فاس 30 میں دن میں 3 دفعہ کھائیں. ٹھیک ہے. کہ سٹول والی پخانے والی جگہ پر نبض محسوس ہوتی ہے، پہلے خارش بھی ہوتی تھی اور قبض بھی تھی، مگر نبض ابھی بھی ہے، کوئی نسخہ بتا دیں. نبض کا نسخہ بتا دوں؟ ان کو میرے خیال سے پخانے والی جگہ پر بتایا کہ نبض کی جیسی محسوس ہوتی ہے، خارش بھی تھی، قبض بھی تھی، لیکن وہاں نبض ہوتی نہیں، وہاں کیسے محسوس ہونی؟ پتہ نہیں انہوں نے. ان کو ویسے اس کا مطلب ہے کہ ان کو وہاں خارش ہے، ریکٹم میں خارش ہے ان کو. جی. تو ریکٹم میں خارش ہے تو نائٹرک ایسڈ 200 میں کھا کے دیکھیں دن میں 1 دفعہ. جی ٹھیک ہے. استھما کے لیے کوئی دوائی بتا دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ کون سی الکوپیتھک
کتنے پرسنٹ الکوہل میں استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی؟ دیکھیں جی، یہ بات میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، ہمارے لوگوں کو یہ شوق ہے 90% الکوہل میں، 96% الکوہل میں وہ دوائیاں استعمال کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیشہ جو دوائی تھوڑے عرصے کے لیے آپ نے کھانی ہے وہ 22، 20، 25% الکوہل میں ہو، وہ 25% الکوہل والی دوائی بھی 5 سال تو کم از کم خراب نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں یہ کیا وہم ہے، یہ شوق ہے کہ وہ کہتے ہیں جی 96% الکوہل ہو، 90% الکوہل ہو، 70% کو تو پسند ہی نہیں کرتے۔ کہتے جی وہ 70% مل رہی ہے آپ ٹھیکے سے، وہ ڈال دیں، اس سے کیا ہونا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ الکوہل سے ٹھیک ہوتا بندہ۔ الکوہل صرف دوائی کو محفوظ کرنے کے لیے ڈالی جاتی ہے اور الکوہل کا کوئی کام نہیں ہے۔ میں نے 1000 دفعہ پروگراموں میں بتایا کہ بچوں کو ہمیشہ گولیوں میں بنا کے دوائی دیں، گولیوں میں بھی دوائی بنا کے ان کو کھلا رکھیں تاکہ الکوہل اڑ جائے اور دوائی جو رہ جائے پیچھے گولیاں خشک، وہ دوائی بچے کے منہ میں ڈالی جائے۔ تو اس طرح اس لیے یہ الکوہل والی دوائیں زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے، یہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ مثلا مدر ٹنکچر آپ نے پینا ہے، چلے 2، 3، 4 مہینے پئیں گے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اگر ساری زندگی آپ مدر ٹنکچر پیتے رہیں گے تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے مدر ٹنکچرز بھی احتیاط سے استعمال کرنے چاہیے، 1، 2، 3، 4 مہینے، پھر وقفہ دے کے پھر کچھ عرصے بعد۔ زیادہ دوائی ہمیشہ پوٹینسی میں استعمال کریں، 2x کریں، 3x کریں، چھوٹی پوٹینسی لے لیں، لیکن جہاں ضرورت ہو تو آپ کا معالج آپ کو بتائے مدر ٹنکچر۔ لیکن کئی لوگ میں نے سنا ہے کہ وہ گلاس بھر بھر کے مدر ٹنکچر کے پلاتے ہیں لوگوں کو، تو وہ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ 10، 15، 20 قطرے ضرورت کے لیے کسی بھی ہومیوپیتھی دوائی میں کافی ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مدر ٹنکچر ایکچولی ہومیوپیتھی نہیں ہے، یہ ہومیوپیتھی اور حکمت کے درمیان کی ایک دوا ہے۔ ہومیوپیتھی تب بنتی ہے جب وہ پوٹینسی میں آتی ہے، جب وہ 1x میں آ جائے گی، 2x میں آ جائے گی، 3x میں آ جائے گی، 200 میں آ جائے گی، پھر وہ ہومیوپیتھی شروع ہوتی ہے۔ اس سے نیچے یہاں سے نیچے مدر ٹنکچر وغیرہ یہ سب حکمت کی دوائیں ہیں، یہ سب حکیم جو ہمیں پھکی بنا کے کھلاتے تھے دوائیں، اب وہ مدر ٹنکچر کی صورت میں ہمیں الکوہل پلانا شروع کر دیا انہوں نے کہ آپ الکوہل پئیں، 50 قطرے لیں، 100 قطرے لیں، 10 ml لیں، 20 ml لیں، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ مدر ٹنکچر ضرور استعمال کرنے چاہیے، کئی دفعہ کرنے پڑتے ہیں، تو 10، 15 قطرے، حد 20 قطرے، تو اس سے زیادہ نہیں لینی چاہیے ایک ٹائم میں، احتیاط کرنی چاہیے۔ تو الکوہل دوائی 25% جو الکوہل ہے، اگر آپ روزمرہ کی دوائی استعمال کر رہے ہیں اس میں وہ کافی ہے، وہ بھی پھر آپ پانی میں ڈال کے 1 گھونٹ پانی میں ڈالیں یا 1 چمچ پانی میں ڈالیں، اس کے ساتھ کیا کریں۔ تو یہ جو 90% یا 96% الکوہل کے ہم شوقین ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو پاکستان سے لوگ دوائیں میں لے کے آتے ہیں ان پہ 90% یا 96% الکوہل لکھی ہوتی ہے، وہاں کا ٹیمپریچر ملکوں کا اور ہے، اس لیے یہ جو دوائیں یہاں سے بن کے جاتی ہیں ان ملکوں میں وہ ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ خراب نہ ہو جائے دوائی، اس لیے وہ 90% الکوہل میں بیچتے ہیں۔ یا ادھر یورپ کے ملکوں میں تو دوائی ویسے خراب نہیں ہوتی، الکوہل 20، 22، 23% الکوہل کافی ہوتی ہے۔ آپ نے دوائی لینی ہے، آپ نے الکوہل نہیں پینی۔ ٹھیک ہے، ٹیپیکل الکوہل ہوتی ہے یا ایتھنول الکوہل، کون سی والی الکوہل ہوتی ہے جو انہوں نے پوچھا ہے؟ انہوں نے پوچھا ہے کہ الکوہل کون سی ہے، فارماسیوٹیکل والی الکوہل ہوتی ہے یا ایتھنول؟ نہیں، جو فارماسیوٹیکل والی الکوہل ہوتی ہے ایتھنول ہی ہوتی ہے نا، ایتھنول ہو، فارماسیوٹیکل ہو۔ جیسے یہاں جرمنی میں جو ملتی ہے الکوہل دوائیوں میں ملانے والی، اسے کہتے ہیں ڈرنک الکوہل انفرگیلڈ ڈرنک الکوہل ہوتی ہے، وہ جو آپ کو ٹھیکے سے ملتی ہے دوائیوں میں ملانے کے لیے۔ لیکن جو عام لوگ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں یا بازار سے دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں وہ 1 لیٹر کی شیشی 10 یورو کی، یہ تو بڑی سستی ہے، اس پہ وہ یہ نہیں پڑھتے کہ اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ ہائیجینش کے لیے ہے، یہ ہائیجین کے لیے الکوہل ہے، یہ دوائیوں کو ملانے کے لیے الکوہل نہیں ہے، ان میں فرق ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ ایک خاتون جن کو 2 سال سے لیفٹ سائڈ پر بائیں طرف پیرالائسس ہوا تھا، کوئی ریلیف نہیں ہے. خاکسار نے ان کو ایکونائٹ بیلن دی اور دوسرے دن آرنی کا اوپیم سی ایم کی 1 ڈوز دی ہے. 5 دن ہو گئے ہیں، کوئی ریلیف نہیں. بائیں سائڈ پہ کیا بتایا آپ نے؟ جی بائیں سائڈ پر بائیں سائڈ پہ اگر 2 فالج سال ہے، سے 2 سال سے بائیں سائڈ پہ فالج ہے، ان کو آرنی کا اوپیم سی ایم میں دے دیا آپ نے. وہ تو شروع میں دینی چاہیے تھی ویسے، لیکن اگر ان کو بائیں سائڈ پہ فالج ہے اور اس کے لیے دیں وہ کیڈمیم سلف 200 میں رات کو، جلسیمیم دوپہر کو، اور کوسٹریکم 200 صبح کو، لگاتار 2-3 مہینے دے، پھر بتائیں. جی ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے ڈپریشن کی وجہ سے ایس آر آئی کوئی ہے ٹرم ایس ایس آر آئیز دی ہیں، یہ شاید ڈپریشن کے لیے دیتے ہیں دوائیاں، ان کو یہ کہتے ہیں ایس ایس آر آئیز. لیکن اب کوئی بھی فرق نہیں، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، موٹیویشن ختم ہو گئی ہے، پڑھائی کو بھی دل نہیں کرتا. ہاں جی، ہومیوپیتھی کی طرف آ جائیں، ٹھیک ہو جائیں گی. ایس ایس آر آئی جو بھی کھاتی ہیں آپ کھائیں، یہ تو سب دوائیں، جتنی بھی یہ دوائیں ہوتی ہیں یہ ایکچولی سب ڈرگس مافیا کی دوائیں ہیں. وقتی طور پہ آپ کو ڈرگس دے دیتے ہیں، آپ کو معاف کر دیتے ہیں آپ کے دماغ کو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو گئے، حالانکہ یہ ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. آپ اپنے دماغ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سینسٹیو بنایا ہوا ہے کہ یہ اتنی سخت دوائیں اس کو نقصان پہنچاتی ہیں. آپ ہومیوپیتھی میں اسٹڈی کریں اپنے دماغ کے لیے، آپ باخ ریمیڈیز کو اسٹڈی کریں انٹرنیٹ پہ جا کے، باخ فلاور ریمیڈیز کو آپ اسٹڈی کریں. 38 دوائیں ہیں دماغ کے لیے، تو پھر آپ کو خود ہی آپ کی دوائیں مل جائیں گی کہ میں نے کون سی دوائیں یوز کرنی ہے. پھر آپ وہ استعمال کریں گی تو آپ کو اللہ تعالیٰ بہت جلدی فائقہ دے گا. ان دوائیوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، ان ڈرگس سے. ٹھیک ہے. اور ایک اگلا سوال ہے کہ ابھی آپ نے بتایا تھا کہ ہارمونز ٹیسٹ کروائیں، کیا جسم کے کسی حصے کے ٹیسٹ کروانے ہیں یا کس طرح ٹیسٹ کروائے جا سکتے ہیں؟ لیکن جی اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اسے کہو کہ مجھے بیبی نہیں ہو رہا، میں نے اپنے ہارمون ٹیسٹ کروانے ہیں، جس میں پروجسٹرون ہے، پرولیکٹین ہے، ٹی ایس ایچ ہے، ایف ایس ایچ ہے، اینٹی میولر ہے. یہ سارے ان کو ڈاکٹروں کو پتہ ہوتا ہے، وہ آپ کے ہارمونس ٹیسٹ کر دیں گے. اسی طرح مرد اپنا پرولیکٹین چیک کروائے، تو کیونکہ یہ پرولیکٹین کی بیماری اگر عورتوں میں ہو یا مردوں میں ہو، وہ دونوں بھانج ہوتے ہیں. اگر پرولیکٹین کسی مرد کا بھی ہائی ہو، وہ بھی بچے نہیں بنا سکتا. اگر عورت کا ہائی ہو پرولیکٹین، تو وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی. اسی طرح پروجسٹرون اگر کم ہو عورتوں میں، بہت زیادہ کم ہو، وہ پریگننٹ نہیں ہو سکتی الا ماشاء اللہ. اور اگر کسی کا یہ ایف ایس ایچ آئی ہو، اینٹیمیولر کم ہو، زیادہ ہوں، بیلنس نہ ہو، تو یہ ساری اگر لسٹ 4-5 ہارمونز کی اگر میرے سامنے ہو، تو پھر میرے لیے علاج تجویز کرنا آسان ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. اب کہ اگر کسی شخص کو شام کو بہت زیادہ ڈکاریں آتی ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ ڈکاریں اس لیے آتی ہیں کہ پیٹ میں ہوا ہوتی ہے، اس کے لیے ایسا فوٹیڈا 6 میں یا 30 میں استعمال کریں، ٹھیک ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے. اب سوال اور ہیں، وہ اگلی دفعہ باقی پڑھ جی 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 راجا صاحب، کیا آپ کی رائے؟ ہاں جی اگلی باری ٹائم اوور ہو گیا. ہاں ٹائم 5 منٹ ہوا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. ہاں جی، امریکہ سے کوئی سوال تو نہیں ہے؟ عائشہ صاحب نے کوئی سوال کرنا ہو جو پچھلی پوچھا تھا کلیئر ہے؟ امریکہ والا ہے جی بڑا پیار دونوں. نہیں، وہ کم کر دیں نال جی بسم السلام اللہ. علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی ڈاکٹر صاحب، میں نے وہ پوچھنا چاہتی تھی ان کے لیے، اپنی چچی کے لیے. میں جانتی ہوں، میں پہلے بھی سوال کیا تھا اور آپ نے جواب بھی دیا تھا، لیکن میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وہ آپ نے پہلے ایک دفعہ دوائی تجویز کی تھی فارمیکا روفا، ہائپیریکم، کیلکیریا فاس اور آیوڈیم.
تو آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ 1 ہفتے کے لیے لیں تو پھر اس کے بعد مجھے بتائیں، تو وہ بس وہ بتانے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں بتا پائے تھے، تو ان کو فرق بالکل بھی نہیں پڑا، تکلیف ان کی بہت ہی زیادہ ہے، جو ان کی نروز کی پین ہے، جو ٹانگوں میں بہت زیادہ پین ہوتی ہے، اور دوسرا ہپ کی ان کی ہپ ریپلیسمنٹ کے جی لیے جی جی، ڈاکٹر یہ نے آپ نے کہا ہوا ہے۔ ہپ کے بارے میں بتایا تھا، ہاں میں جی، نے تو صرف یہ کہا تھا کہ 1 ہفتہ دے کے پھر مجھے بتائیں لیکن اگر ہفتے کے بعد آپ نے نہیں بتایا تو ان کو یہی دوا دن میں 3 دفعہ کم از کم 1 ڈیढ़ مہینہ کھلائیں۔ یہ ہپ جوڑ کا بہترین نسخہ ہے، اور جی اس سے بہت سارے لوگوں کی دردیں ہپ جوڑ ہپ کی ریپلیسمنٹ ہوئی ہو، ہپ جوڑ میں درد ہو تو یہ اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک کر دیتی ہیں۔ جی، اچھا ٹھیک ہے جی۔ اور نروز کے لیے جو ان کی سن ہو جاتے ہیں، پاؤں ٹانگیں سن ہو جاتی ہیں، اور جو نروز کی نروز کے جو ان لیے کی سب سے بہترین دوائی ہائپیریکم ہے۔ اچھا ٹھیک یہ جو سن ہو جاتی ہے نا، یہ جو ہے، نرو سن ہوتی ہے، اس کی اولین دواؤں میں سے دوا ہائپیریکم 200 میں ہے، 2-3 دفعہ دیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جی اچھا جی، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا رانا صاحب، ایک چیز میں کلیئر کرنا بھول گیا تھا، وہ ابھی کسی نے لکھا کہ ان کا سوال نہیں پڑا، تو انہوں نے استھما کے بارے میں کہا تھا، تو وہ استھما کے لیے بہتر ہے کہ وہ آپ کو خود تصویر بھیج دیں؟ چھوٹا بچہ ہے 4 ماہ کا، اور اس کے پیچز بن گئے ہیں اور خشکی ہے بہت زیادہ، جی ہاں جی بھیج دیں۔ کیونکہ ان کا سوال پہلے تھا تو انہوں نے دوائی پوچھی تھی، تو آپ نے بتا دیا تھا تفصیل سے کہ اگر تو بہتر ہے کہ اگر ان کی تصویر بھیج دیں آپ کو۔ جی جی، ٹھیک ہے میں سب کو کہتا ہوں، اعلان سب کو کہتا ہوں، جس نے ایگزیما وغیرہ یا کوئی چیز دکھانی ہو اپنی تصویر بنائیں اپنے پوائنٹس کے ساتھ، وہ مجھے لکھ کے بھیج دیں، آپ کو جلدی جواب ملے گا۔ اگر آپ لمبے لمبے وائس میسیجز اور 48 وائس میسیجز بھیجیں گے تو پھر میرے لیے بہت مشکل ہے ان سب کو سننا۔ تو چھوٹا سوال کریں، چھوٹا جواب دیں، اور ایک میسیج میں ایک ہی پیشنٹ کی دوائی پوچھیں۔ اگر آپ 7 پیشنٹ کی دوائیں پوچھیں گے ایک میسیج میں، پھر آپ پوچھتے ہیں جی یہ کس کی ہے، یہ کس کی ہے، پھر میرے لیے یہ بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں اس میسیج کو ڈھونڈوں پھر بتاؤں آپ کو، کیونکہ میں نے میسیج پڑھنا، میں نے ساتھ ہی دوائی لکھ کے بھیج دینی۔ اس لیے پلیز ایک میسیج میں ایک بندے کی دوائی پوچھیں، اور اسی طرح چھوٹا میسیج کریں، جلدی جواب لیں، تو آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، میرے لیے بھی آسانی ہوگی۔ جی ٹھیک ہے۔ اب جو باقی ورنہ سوال ہے اس وقت بھی میرے فون پہ 530 میسیج پینڈنگ پہ ہیں، یہ دیکھ لیں، یہ 530 میسیج۔ چلو سب کی باری آ جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جن سب نے اس پروگرام میں دلچسپی لی۔ انشاءاللہ جو ہی ہمیں امریکہ سے آپ کی دوائیوں کے نام ملیں گے، آپ کو واٹس ایپ پہ جو ہے بھجوا دیے جائیں گے، اور اس پہ بھی چڑھا دیے جائیں گے وائس آف جرمنی کے پیج کے اوپر۔ اور اس کے علاوہ 2-4 درخواستیں جو ہر دفعہ کرتے ہیں تاکہ اپنا ہمارے میں سہولت ملے۔ ایک تو یہ ہے کہ تاریخ ضرور لکھیں، پھر یہ ہے کہ مریض کی عمر ضرور لکھا کریں، اس طرح درد کی وضاحت کہ دائیں طرف درد ہے یا بائیں طرف درد ہے، اس قسم کی اس کا بھی ذرا احتیاط کیا کریں۔ اس طرح ایک میسیج میں سب بیماریاں مکس کر کے نہ لکھیں، بلکہ ہر بیماری جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ تحریر کریں، کیونکہ ہم ہومیوپیتھک نہیں ہیں تو ہمیں پڑھ کے ہم نے سنانی ہوتی ہے، تو اس میں بعض دفعہ مائنڈ کلیئر نہیں ہوتا۔ اور انشاءاللہ اگلے ہفتے کے دن پروگرام جو ہے وہ 3 بجے، اب آئندہ سے ہفتے کے دن 3 بجے ہوا کرے گا، اور اس لیے انشاءاللہ جمعے کے روز جو ہے وہ آپ کو سوالات ارسال کر دیں گے تو میرے لیے زیادہ سہولت ہوگی۔ اگر بعض لوگ ابھی بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، وہ پھر 7 دن کے اندر میسیج بہت پیچھے چلا جاتا ہے اور کسی نہ کسی کا میسیج رہ جاتا ہے۔ اس سے درخواست یہی ہے کہ جمعے کے روز جو ہے وہ میسیج ارسال کریں۔ اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا میسیج، ہمارا رانا صاحب کی جو تفصیلات بتاتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ آپ کا بھی شکریہ ہارون، اور رانا سعید صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اتنا وقت نکالا۔ اس طرح عباس انور صاحب اور امریکہ میں ہمارے ساتھی سب کو خدمت میں شکریہ کے ساتھ سب کو خدا حافظ۔ خدا انشاءاللہ حافظ، خدا حافظ، خدا اگلے حافظ۔ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔